بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عید سے پہلے ہم نے ایک ہفتہ ہماری کلاسیں ہوئی تھی اور ہم نے اس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو اصول حدیث ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کی آپ باقاعدہ ایک کتاب بھی پڑھ رہے ہیں جس کا نام تیسیر مصطلح الحدیث ہے، جس میں آپ تفسیر سے احادیث کے حوالے سے جو اصطلاحات ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے خیر الاصول، یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے جو اصول حدیث کا فن ہے یہ جو ہے اس فن کی اور بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ ان کتابوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت نورانی قاعدے کی آپ سمجھیں، اس کی حیثیت آپ سمجھیں کہ بالکل نورانی قاعدے کی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جس طرح نورانی قاعدہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بنیاد ہوتا ہے اور آپ اس کی بیس پر بقیہ چیزیں آپ کے لیے سمجھنی آسان ہوتی، ایسے ہی یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے لیے ایک قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بیسک جو بالکل ایک بیسک چیزیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فائدہ آپ لوگوں کو تب ہوگا زیادہ جب آپ لوگ اس کو زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے، جب اس کتاب کو زبانی یاد کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ابھی تک کسی طالبہ نے اس کی یاد کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن مجھے انہوں نے کچھ نہیں بھیجا کہ ہم نے یہ یاد کیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چیز پر بھی توجہ دیں کہ جو بھی وقت ملے آپ کو اس میں آپ اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک جو ہمارا سبق ہوا ہے اس میں آپ سے اصول حدیث کا جو علم ہے اس علم کی کیا تعریف ہے، اس علم کا موضوع غرض و غائد کیا، اس پر بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد حدیث کی کیا تعریف ہے، حدیث کی کیا اقسام ہے، اس پر بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر حدیث کی دو قسمیں میں نے بتائی تھی آپ کو، خبر متواتر، خبر واحد۔ خبر واحد کی پھر پہلی جو تقسیم تھی مرفوع، موقوف اور مقطوع، ٹھیک ہے، اس پر آپ سے تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسری تقسیم میں نے بتایا تھا کہ مختلف پہلو کے اعتبار سے مختلف اعتبارات ہے، تو مختلف پہلو اور مختلف اعتباروں کے مطابق حدیث کی مختلف قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسری تقسیم ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، اس اعتبار سے جو ہے تین قسمیں آپ کو بتلائی تھی، مشہور، عزیز، غریب، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم تقسیم تھی راویوں کے صفات کے اعتبار سے، راویوں کا کیا کردار تھا، حافظہ کیا تھا، ان کی صفات کیا تھی، جو ان کے کردار، کریکٹر، صلاحیتیں کیا تھی، اس کو بنیاد بنا کر بھی احادیث کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی اہم تقسیم ہے، یہ بڑی تفصیلی تقسیم ہے، لیکن اس کتاب میں چونکہ ایک بیسک کتاب ہے اس اعتبار سے انہوں نے آپ کو یہ 16 قسمیں بتائی ہیں جو اس ٹیبل میں آپ کے سامنے ہیں، صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، ضعیف، صحیح لغیری، حسن لغیری، موجود، متروک، شاذ، محفوظ، منکر، معروف، معلل،
مضطرب، مقلوب، مصحف، مدرج. اس کے یہاں تو نیچے انہوں نے آپ کو بڑی مختصر انداز میں ہر ایک کی تعریف بتائی ہے. ویسے اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو اس میں سے ہر ایک حدیث کی مکمل تفصیل ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن انہوں نے آپ کو یہاں جو ہے وہ ایک مختصر بتلا دیا. ٹھیک ہے. تو اس میں سے میں نے آپ کو پہلے دن جو تعریف کی تھی وہ کی تھی صحیح لذاتی ہی، جس کو ہم حدیث صحیح کہتے ہیں. عموماً اس سے مقصد صحیح لذاتی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح لذاتی کی تعریف میں چند چیزوں کا اپنے خیال رکھنا ہے، چند شرائط کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی شرط اور شرط یہ، سب سے پہلی بات اور پہلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے تمام راوی جو ہے وہ عادل ہو. عادل کا مطلب نیک لوگ ہو اس کے راوی. ٹھیک ہے جی. اس کے راوی نیک لوگ ہو، ان سے کوئی گناہ صادر نہ ہوتا ہو. عادل ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، نیک لوگ. بات سمجھ رہے ہیں جی. یہ اس کے اندر پہلی شرط. دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کامل الضبط ہو. یاد رکھے ضاد با طا یہ لفظ جب ہم حدیث کے باب میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد حافظہ ہوتا ہے. حافظہ، یاداشت، میموری. ٹھیک ہے جی. کامل ضبط کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو. ٹھیک ہے جی. اس کا حافظہ مضبوط ہو. یہ بات آ گئی. اور اس کے بعد ہے دو شرطیں ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو. ٹھیک ہے جی. اس کی سند کیا ہو جی؟ متصل. سند کے متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سند میں کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو. جو زنجیر ہے نا، پوری زنجیر کی شکل میں ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہو. یہ نہ ہو کہ کڑی نمبر 2 تو ہے لیکن 3 اور 4 کڑی مس ہے اور آگے 5 نمبر کڑی سے شروع ہو. مطلب کہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ آپ نے پڑھا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے، اور میں نے پڑھا ہے مثال کے طور پر حضرت مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی سے. ٹھیک ہے. تو آپ کی سند جب جائے گی تو میرا نام آئے گا بطور استاد کے، پھر میرے اساتذہ کا نام آئے گا، تو اسی طرح پھر میرے اساتذہ کے اساتذہ آئیں گے، سارا اس طریقے سے. لیکن اگر آپ کی سند میں معلوم نہ ہو کہ آپ نے کس سے پڑھا، میرا نام درمیان سے نکل جائے اور آپ روایت کریں کہ میں یہ حدیث حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں، تو یہ سند متصل نہیں کہلائے گی. اس بارے میں کہا جائے گا کہ بھائی آپ کی سند متصل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روایت کر رہی ہیں مولانا صوفی سرور صاحب سے، حالانکہ آپ نے ان سے پڑھا نہیں ہے. ان کی وفات جس وقت ہوئی ہے اس وقت تو آپ ان کی وفات جس وقت ہوئی ہے اس وقت تو آپ نے درس نظامی شروع ہی نہیں کی. تو یہ سند جو ہے یہ متصل نہیں کہلائی. ٹھیک ہے. تو کتنی شرطیں ہو گئی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے راوی عادل ہو. دوسری شرط یہ کہ ان کا حافظہ کامل ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو. اور شرط نمبر 4 یہ ہے کہ وہ معلل نہ ہو. یہ معلل کے اندر پھر بڑی بحث ہے. آپ اتنی بات سمجھیں کہ اس کے اندر ایسی کوئی خرابی نہ ہو جس کی وجہ سے اس
اس کو عیبدار قرار دیجیے. مثلاً خرابی کا مطلب اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جو قرآن و سنت کے متفقہ اصولوں کے واضح خلاف، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو وہ پھر معلل ہے. ہم نے کہا کہ معلل نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر علت ہے. ٹھیک ہے، اس سند میں اس کا مطلب ہے کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ روایت شاذ ہونے سے محفوظ. یاد رکھیں شاذ کا جو لفظ ہے یہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اندر بھی پڑھا ہوگا آپ نے صرف اور نحو میں بھی. صرف اور نحو میں شاذ اور معنی میں آتے، حدیث میں اور معنی میں آتے. جب آپ صرف اور نحو میں شاذ کا نام لیتے ہیں تو وہاں شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مثال ایسی ہے، کوئی عربی کی مثال ایسی ہے جو قاعدے کے برخلاف ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو وہاں شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قاعدے کے برخلاف. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ حدیث میں شاذ کا نام لیتے ہیں تو حدیث میں شاذ کا مطلب کچھ اور ہے، جس کو آپ آگے بڑی کتابوں میں جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تیسیر مصطلح الحدیث، اس کتاب میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے شاذ کا مطلب. لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ جہاں پر ایک راوی ہے وہ روایت کے اندر ایک ایسی بات کر رہا ہے جو دوسرا راوی نہیں کر رہا. مثال کے طور پر آپ کی کلاس ہے نا جی، آپ کی کلاس میں جو بھی پڑھتی ہیں آپ ہیں، فلاں رول نمبر 3 ہے، 2 ہے، 4 ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے ایک حدیث مثلا مجھ سے پڑھی. آج کل تو یہ چیز ممکن ہے، آج کل تو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. میں تب کی باتیں کر رہا ہوں امام بخاری وغیرہ کے دور تک جب حدیثیں نہیں لکھی ہوئی تھی، اس دور کی بات کر رہا ہوں. تو مثال کے طور پر ایک روایت ہے جو کہ آپ نے مجھ سے پڑھی، آگے روایت کرتے ہوئے ایک طالبہ نے اس کو کچھ بیان کیا. ٹھیک ہے. جبکہ دوسری طالبہ نے اس کو کچھ بیان کیا. اب جب ایک طالبہ نے اس بات کو کچھ بیان کیا جو کہ بالکل الٹ بیان کیا، جبکہ دوسرے بقید ایک طالبہ کے علاوہ بقید تمام طالبات اس روایت کو کچھ بیان کر رہی، لیکن ایک طالبہ اس کو غلط ایک طرح سے دوسرے انداز میں بیان کر رہی اس بات، جبکہ اس ایک طالبہ کے مقابلے میں دوسری طالبات ذہین بھی ہے اور جھوٹ سچ اس اعتبار سے بھی وہ بقیہ طالبات زیادہ اعتماد والی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے اگر ایسی صورتحال ہو تو ہم کہیں گے کہ اس ایک طالبہ والی جو حدیث ہے، ٹھیک ہے جی، جی اس ایک طالبہ کی جو روایت ہے، ٹھیک ہے جی، اس روایت کو ہم کیا کہیں گے؟ شاذ کہیں گے. کیونکہ وہ ایک طالبہ اپنی برابر میں جو بقیہ طالبات ہے یا اپنی کلاس میں، کیونکہ وہاں اس وقت ایک بڑے بڑے شیخ کے پاس ہزاروں سینکڑوں لوگ پڑھتے تھے حدیث. ٹھیک ہے. تو اس ایک طالبہ کے مقابلے میں بقیہ کی روایت کیا ہے جی؟ وہ ایک بقیہ کی مخالفت کر رہی. اس کو جب ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل انداز میں کہ جب ثقہ راوی اپنے سے بڑھ کر ثقہ کی مخالفت کرے. ٹھیک ہے جی، جی جی، تو اس کو صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ شرائط آ گئی، عادل ہو، کامل و ضبط ہو، اس کی سند متصل ہو، معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ اس کے بعد حسن لذاتی ہے، یاد رکھیں حسن لذاتی ہی وہ بھی اس کو بھی ہم عام عرف میں ہے صحیح حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن لذاتی ہی کے اندر وہ تمام تر شرائط موجود ہوتی ہے جو صحیح لذاتی ہے میں، صرف ایک فرق ہوتا ہے۔ مثلا ایک فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے، پہلی شرائط تو دیکھیں وہ راوی عادل بھی ہوتے ہیں، سند بھی متصل ہوتی ہے، معلل اور شاذ ہونے سے بھی محفوظ ہوتی ہے۔ صرف اور صرف اس کے اندر جو حافظہ ہوتا ہے اس راوی کا، وہ صحیح لذاتی ہی کہ راوی کے مقابلے میں کچھ کمزور ہوتا ہے، اس کو یعنی ضبط اس کا ناقص ہوتا ہے، وہی بات بیان کر، باقی وہی بات ہے جو میں نے کی۔ حسن لذاتی وہ حدیث ہے اس کے راوی میں صرف ضبط ناقص ہو، باقی سب شرائط صحیح لذاتی کہ اس میں موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بقیہ کل پڑھیں گے، یہاں سے میں 6 بجے عصر کی نماز ہے، میں دوسرے شہر میں ہوں، کل سے پھر انشاءاللہ ہم اس کو 6:20 تک پڑھیں گے۔ اس کتاب کو مکمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام